اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا وَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ یہاں پر بنی اسرائیل کے ایک اور تاریخی واقعہ کا تذکرہ ہے، جس میں بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف سے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو انہوں نے اس حکم کو سیدھے پورا کرنے کے بجائے اس میں الٹے سیدھے سوالات شروع کر دیے ٹالنے کے لیے، اور پھر اس حکم میں اللہ کی طرف سے مزید تفصیلات آتی گئیں، جس کی وجہ سے وہ خود پریشانی میں پڑ گئے۔ اور یہ ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ جب کسی کو کسی بات کا حکم دیا جائے تو وہ سیدھے اس کو پورا کر لے تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس میں اور مزید خریدنے لگے اور الٹے سیدھے سوالات شروع کر دیں تو اس سے وہ خود بعد میں پریشانی کا اس کے لیے باعث بنتا ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ وہاں ایک بنی اسرائیل میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا، تو ان سے کہا گیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ اب پہلے تو انہوں نے گائے ذبح کرنے سے کہا کہ نہیں، آپ مذاق کیوں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، نبی کے ساتھ کہہ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تیار نہیں ہوئے۔ تو پھر کہا کہ نہیں، کوئی مذاق نہیں ہے، میں اللہ کے دین کے سلسلے میں کہاں مذاق کر سکتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، تو پھر اور اس کی تفصیلات آتی گئیں، اس کی وجہ سے پھر وہ حکم مشکل ہوتا چلا گیا۔ ایسی ہی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت حج کی فرضیت کا حکم آیا اللہ کی طرف سے، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ حج کرو اللہ کے لیے۔ بعض صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے بار بار غالباً 1 2 یا 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تمہارے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی، بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ تو ایسے کوئی حکم سیدھا کوئی حکم دیا جائے تو اس کو پورا کر لیں تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں انسان کوریدنے لگے تو وہ جتنا کوریدے گا اتنا زیادہ اس کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی چیز کے بارے میں تمہیں حکم دیا جائے تو اس کو پورا کرو، خواہ مخواہ کے سوالات مت کرو، اس لیے کہ اس سے پہلے تم سے پہلے والی قوموں میں ان کو بہت زیادہ سوالات نے ہلاک کر دیا۔ بہت زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے وہ لوگ ہلاکت میں پڑ گئے، پریشانی میں پڑ گئے۔ اس لیے الٹے سیدھے سوالات آدمی کو نہیں کرنا چاہیے، اور عام زندگی میں بھی اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ تو اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ، بے شک تمہیں اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ اب یہ سیدھا سادہ حکم تھا کہ گائے ذبح کرو، اب کوئی بھی گائے ذبح کر دے تو وہ حکم تو پورا ہو جاتا۔ قالوا وتتخذنا هزوا، پہلے تو کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے پناہ، میں اس طرح سے اللہ کے دین کے سلسلے میں اللہ کے دین کے سلسلے میں
کیسے مذاق کر سکتا ہوں؟ ان اکون من الجاہلین، میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہل بن جاؤں۔ یہ جاہلوں کی حرکت ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے نام پر کوئی مذاق کریں، اللہ کے دین کے ساتھ کوئی مذاق کریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اب اس کے بعد انہوں نے پوچھا آپ اللہ سے پوچھئے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ اللہ سے کہیے، اپنے پروردگار سے کہیے کہ ہمیں جو ہے تھوڑا سا اس کو اور وضاحت سے بتا دیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال انه يقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر، اب جیسے جیسے سوالات آتے گئے وہ حکم جو ہے مشکل ہوتا گیا ان کے لیے جو ہے۔ دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ کہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قال انه يقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ گائے نہ زیادہ بوڑھی ہو اور نہ ہی جو ہے زیادہ چھوٹی ہو، ایسی گائے بھی نہ ہو کہ جو بالکل جو ہے اس کی عمر، اب بچہ جننے کی عمر ختم ہو گئی، اب اس کو جو ہے بوڑھی ہو گئی ہے، اور اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ اس کو ابھی تک کوئی بچہ ہی نہیں ہوا۔ اوان بین ذالک، وہ گائے جو ہے یعنی درمیانی عمر کی ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، زیادہ بوڑھی بھی نہ ہو زیادہ جوان بھی نہ ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، اب اتنا کہنے کے بعد جو ہے ان سے کہا جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کو پورا کرو، لیکن اس پر بھی جو ہے انہوں نے بس نہیں کیا۔ اصل میں ان کو جو ہے اس حکم کو ٹالنا تھا، وہ ٹالنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن حکم جو ہے ان کے لیے مشکل ہوتا چلا گیا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، اب اتنا کہنے کے بعد بھی اگر کر دیتے تو جو ہے زیادہ مشکل نہیں تھا کہ جو ہے زیادہ بوڑھی گائے نہ ہو اور زیادہ چھوٹی بھی نہ ہو، تو قربانی ہو جاتی، ان کا حکم اللہ کی طرف سے جو حکم تھا وہ پورا ہو جاتا، لیکن انہوں نے اس پر بھی بس نہیں کیا۔ اب آگے پوچھا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، بنی اسرائیل نے پوچھا کہ موسیٰ آپ اپنے رب سے پوچھئے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انه يقول انها بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، اب آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے جو ہے وہ پیلی ہونی چاہیے، یلو کلر کی ہونی چاہیے، اور وہ رنگ بھی کیسا ہو، ایک دم گہرا ہو، تسر الناظرین، جو دیکھنے والے کو جو ہے خوبصورت لگے، اچھی لگے۔ اب ایک تو گائے، پھر وہ جوان، ایسی جوان ہو کہ وہ بوڑھی بھی نہ ہو اور اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ اس کا بچہ نہ ہو، اب اس کے بعد پھر اوپر سے پیلے رنگ کی ہو، اور وہ رنگ بھی کیسا کہ بالکل گہرا ہو اور دیکھنے والوں کو اچھی لگے۔ یہ مطلب تفصیلات جو ہے جیسے جیسے آتی گئیں ان کے لیے اور مشکلات ہوتی گئیں۔ اب اس پر بھی انہوں نے جو ہے اور مشکلات میں پڑ گئے، پھر آگے اور سوالات شروع کر دیا۔ تو بہرحال آگے تفصیلات اور آ رہی ہیں، تو بہرحال یہ خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو جو ہے کسی بات کا کوئی حکم دیا جائے تو وہ سیدھا اس کو پورا کر لیں تو اس کے لیے بڑی عافیت رہتی ہے۔ اگر وہ اس کو کوریدنے شروع کر دیں، اس میں اور تفصیلات جو ہے جیسے جیسے انسان کے لیے سوالات زیادہ ہوتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے مشکلات میں پڑتا ہے۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا اور پچھلی قوموں میں بھی ایسا ہوا کہ جیسے جیسے انہوں نے سوالات کیے تو وہ خود جو ہے بعد میں ان کے لیے مشکلات کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہاتھوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے۔ آمین الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا۔ آمین۔ سبحان ربنا رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد